بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی خیریت سے ہوں جی۔ ماشاءاللہ یہ خوبصورت سی ویڈیو جو ہے میرے گاؤں کی ہے، اس کے خوبصورت نظارے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اور میرے ساتھ رہیے گا، اینڈ تک آپ نے ویڈیو دیکھنی ہے۔ بہت ہی خوبصورت ویڈیو ماشاءاللہ۔ اور ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ابھی تک اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کیجیے گا سبسکرائب، ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک ڈن کرنا نہ بھولیے گا اور کامنٹس باکس میں یہ بھی ضرور بتائیے گا کہ آپ نے کس شہر سے میری اس ویڈیو کو دیکھا، کس کنٹری سے میری اس ویڈیو کو دیکھا۔ ماشاءاللہ یہ خوبصورت نظارے آپ دیکھ رہے ہیں، ہمارے ضلع بھمبر میں میرا گاؤں ہے جناب، ادھر کے آپ نظارے دیکھ رہے ہیں اور یہ برنالہ سے تھوڑا سا آگے ہے۔ اور ماشاءاللہ تمام رشتہ داروں سے میں نے ملاقات کی، کافی عرصے کے بعد ملاقات کی، چونکہ یہ ہمارا آبائی گاؤں ہے، یہیں پہ ہمارا آبائی قبرستان بھی ہے، والدہ کی قبر مبارک بھی وہاں پہ ہے، وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی انشاءاللہ، لیکن وہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اور اس وقت جو ہے میں اپنی کزن کے گھر گئی، سب رشتہ داروں کو ملی، لیکن یہ تھا کہ میں نے ویڈیو جو ہے نا صرف ایک ہی دن بنائی ہے، زیادہ نہیں بنائی، تو کیونکہ نا میں ملاقات پہ زیادہ تھا توجہ، اور پھر گاؤں میں بہت سارے ایسے گھر ہیں جہاں پہ زیادہ ملاقات خواتین سے رہی، اور خواتین کی تصاویر جو ہے وہ میں اجازت نہیں ہے مجھے شیئر کرنے کی، تو اس لیے پھر میں نے اپنی تصاویر پہ فوکس کیا۔ تو جہاں کہیں ہمیں اجازت ہوتی ہے تو ہم وہ تصاویر بھی لگا دیتے ہیں، لیکن فیملی میں اجازت نہیں تھی۔ تو یہ جی میرا گاؤں، میری پھپھو کا پیچھے بیک پہ آپ کو گھر نظر آ رہا ہے، بہت ہی خوبصورت ہرے بھرے کھیت ہیں، اور یہ گندم ہے، گندم کے ساتھ ساتھ تھوڑی تھوڑی کہیں کہیں سرسوں بھی نظر آ رہی تھی، لیکن وہ بہت کم ابھی نظر آ رہی تھی۔ ابھی تو یہ گندم چھوٹی ہے، اگلے یہ دیکھیں تھوڑا سا جو ہے سرسوں کے بھی کوئی نہ کوئی پودا نظر آتا ہے۔ یہاں پہ جی میں ماموں کے گھر سے نکلی اور پھر میں جناب یہ اپنے گاؤں میں سینٹر میں پہنچی، تو وہاں میں نے کہا وہ بھی سامنے بھی کزن کا گھر ہے، تو یہ ساری چیزیں میں نے کہا کہ آپ سے شیئر کروں۔ اور پھر میں نے یہ کیا کہ یہاں پہ میں اترنے لگی تھی اپنی کزن کے گھر جانے کے لیے، تو یہ ہے جی گندم، خوبصورت لہلہاتے کھیت، اور کہیں پہ گندم بڑی ہو گئی ہے، کہیں پہ ابھی چھوٹی ہے، کیونکہ وہ کوئی دنوں کا ہوتا ہے نا وقفہ، کاشت کرتے ہیں کوئی آگے کوئی پیچھے اس طرح، تو وہاں بھی بارش ہو رہی تھی، دیکھیں بوندا باندی جو ہے نا، میں نے کہا ہم جہاں جہاں جا رہے تھے وہاں پہ تھوڑی تھوڑی بارش ضرور ہو رہی تھی، تو یہ خدا کی رحمت ہوتی ہے بارش۔ تو موسم بڑا اچھا ہو گیا، نہ زیادہ سردی تھی نہ زیادہ گرمی تھی۔ یہاں ہمارے مظفر آباد شہر میں تو بہت سردی ہوتی ہے، لیکن یہ تھا کہ وہاں بے زیادہ سردی نہیں تھی۔ اور پھر یہ تھا کہ یہ جو اندر گاؤں کے اندر جو گھر ہے نا، تو وہ سٹریٹس بنی ہوئی ہیں، ابھی کچی روڈز ہیں اندر، زیادہ نہیں، مین روڈز تو پکی ہوئی ہیں، بہت ہی اچھی سڑکیں ہماری ضلع بھمبر کی، تو لیکن یہ جو گاؤں کے اندر جو گلی محلوں میں جاتی ہیں تو پھر وہ گاڑی کھڑی کرنے کا بھی مسئلہ تھا، کیونکہ رات کو نا بہت ایک دن پہلے بہت زیادہ بارش ہوئی تھی، اس میں یہ تھا کہ اس کی وجہ سے نا یہ جو کچی گلیاں ہوتی ہیں نا، پھر ان میں یہ دیکھیں کیچڑ ہو جاتا ہے، تو پھر گاڑی کھڑی کرنے کا مسئلہ تھا کہ کہاں پہ کھڑی کی جائے۔ تو پھر میری کزن آئیں تو انہوں نے ملی، تو وہ کہنے لگی گاڑی کو باہر مت کھڑا کریں، آپ اس طرح کریں گے گاڑی میرے گھر کے اندر لے آئیں۔ پھر انہوں نے گیٹ اوپن کروایا، تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے۔ اور یہ تقریباً 1 سال کے بعد میں اپنی کزن کو مل رہی تھی، بہت پیار، اور آپ کو پتہ ہے کہ بچپن جن کے ساتھ گزارا ہو، یہ ہماری کزن جو ہیں بچپن سے یہاں ہمارے گھر ہی رہی ہیں، ہم نے اکٹھی پڑھائی کی، اکٹھے کھیلتے تھے، تو ماشاءاللہ اب ان کی بھی بیٹیاں یونیورسٹی کالج میں پہنچ گئی ہیں، تو ہمارے بچے بھی بڑے ہو گئے ہیں، تو اب کافی عرصہ گزر جاتا ہے، ہماری ملاقات نہیں ہوتی، تو ہمارا بچپن بڑا اکٹھا گزرا ہوا ہے۔ اب یہاں پہ میں ان کا نام نہیں لے سکتی، یہ ٹیچر ہے ماشاءاللہ، اور نماز پڑھ رہی تھیں، جب ہم نے گیٹ پہ بیل کی تو یہ باہر اس پہ آ گئی نا، اسٹریٹ پہ آ گئی لینے کے لیے، کیونکہ یہ نماز پڑھ رہی تھی، ہم نے گیٹ کو بیل کروائی، تو ان کا فون بھی نہ ملے، تو بیل پہ بھی گیٹ نہیں اوپن ہوا، تو ہم نے کہا چلے دوسرے کزن کے گھر وہ آتے ہیں، تو کیونکہ ساتھ ساتھ ہی گھر ہے نا، تھوڑے تھوڑے فاصلے، ہر ایک نے اپنی زمین میں گھر بنائے ہوئے ہیں، تو یہ پھپھو کی بیٹی ہیں ہماری ماشاءاللہ، بڑا خوبصورت صاف ستھرا ان کا گھر ہے، بچپن سے بڑی صاف ستھری زندگی انہوں نے گزاری ہے، اور ان کے گھر میں بھی بڑے پودے ہیں، لیکن ہوا یہ کہ میں نے نا، میری پھپھو بھی وہاں پہ آ گئی، وہ ضعیف ہیں کافی، تو میں ان سے بات چیت کرنے میں مصروف ہو گئی، پھپھو کی بڑی بیٹی سے بھی، تو میں نے نا زیادہ تصاویر اور ویڈیوز نہیں بنا سکی،
تو بس وہ میں نے اپنی بیٹی کو کہا کہ آپ نے تھوڑا سا یہ بنا دو، اور سسٹر کو کہا. تو یہ دیکھیں بارش تھی ہلکی ہلکی. پھر ہم جو ہے نا گاڑی لے گئے اندر، اور میں نے کہا کہ ان کے گھر کے اندر جو ہے نا گاڑی لے جاتے ہیں، اور پھر یہ کچھ تصاویر ساتھ ساتھ آگے پیچھے ہیں. لیکن میرا مقصد جو ہے نا آپ کو یہاں کی آب و ہوا دکھانا ہے اور خوبصورتی دکھانا ہے. تو امید ہے جی کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی انشاءاللہ، کیونکہ مجھے تو یہ جگہ بہت پسند ہے. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ کومنٹس باکس میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی. اور ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے. یوں تو ہمارا سارا ہی آزاد جموں اینڈ کشمیر کا ہر ضلع بہت خوبصورت ہے اور زرخیز ہے ماشاءاللہ. آب و ہوا جو ہے وہ بہت اچھی ہے ہر ضلع کی. تو لیکن ہر انسان کو نا اپنا آبائی جو ہوتا ہے نا، جو زمین ہوتی ہے آباء و اجداد کی، وہ بہت پسند ہے. اسی طریقے سے مجھے اپنا یہ گاؤں بہت پسند ہے. بچپن ہم نے یہاں پہ گزارا. ہر سال ہم چھٹیوں میں جاتے تھے. جب جون جولائی کی چھٹیاں ہوتی تھی اتنی گرمی ہوتی تھی یہاں پہ. ہم چونکہ شہر مظفر آباد سے جاتے تھے، یہاں پہ یہ ٹھنڈا علاقہ ہے، اور جو ہمارا یہ گاؤں تھوڑا سا وہ گرم ہے. لیکن اب تو تقریباً میں نے اس دفعہ دیکھا ہے کہ تمام وہاں کا بھی اور یہاں کی آب و ہوا پورے ملک کی جو ہے وہ بیلنس ہو گئی ہوئی ہے. تو ہمیں اتنی پت نکلتی تھی نا تب، تو دادا دادی کا گھر تب کچا بھی ہوتا تھا، بہت چھوٹی میں ہوتی تھی. تو جس وقت ہم جائیں تو ہمیں پت نکلتی تھی. مجھے 2-3 دفعہ کی پت بچپن کی یاد ہے. لیکن یہ ہے کہ ہمیں پھر بھی اپنا گاؤں بہت اچھا لگتا تھا، اور آج بھی وہ اچھا لگتا ہے. آپ مجھے کومنٹس میں بتائیے گا کہ کیا آپ کا بھی کوئی گاؤں ہے. اگر آپ کا کوئی گاؤں ہوا تو آپ نام بتانا پسند فرمائیں تو ضرور نام بتائیے گا. اور یہ بتائیے گا کہ آپ کا گاؤں کیسا ہے. ظاہر ہے ہر انسان کو اپنا جو آبائی گھر ہے وہ بہت اچھا لگتا ہے، آبائی گاؤں بہت اچھا لگتا ہے، جہاں اس کے ماں باپ، اس کے دادا دادی، نانا نانی نے وقت گزارا ہو اور زندگیاں انہوں نے وقف کی ہوں وہاں پہ، تو وہ بہت ہی اچھا لگتا ہے. اور یہ ہمارے زیادہ تر یہاں پہ جو ہے نا ہماری اپنی فیملی جرال فیملی جو ہے نا ہماری، وہ یہاں پہ رہتی ہے، راجپوت فیملی. اور ماشاءاللہ سب کے اپنے اپنے جو ہے نا وہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کچے گھر ہوتے تھے نا، تو لیکن اب سب نے الحمدللہ پختہ گھر بنا لیے ہوئے ہیں. تو مجھے تو ویسے ابھی بھی وہ کچے جو گھر ہیں نا وہ پسند ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ مجھے جو ہے نا بنانے کی اجازت ملے، موقع ملے. اجازت تو مل ہی جائے، لیکن بچوں کو پالتے پالتے ان کی تعلیم و تربیت اور اس طرح اب ان کی شادیاں، تو ٹائم نہیں ملتا کہ آپ بھی گاؤں میں جا کے مکمل طور پہ رہ سکیں. مجھے ویسے گاؤں میں رہنا بہت اچھا لگتا ہے، اور یہاں کے جو ہے نا فروٹس اسپیشلی وہاں، اور لوگوں کا جو رشتہ داروں کا پیار محبت جو ہے نا، تو یقین کریں ناراض ہو جاتے ہیں اگر ہم ان کے گھروں میں نہ جائیں. یہ کچھ تصاویر تھیں میری سسٹر کی تھیں، میرے کزن کی تھیں، اور چونکہ ہمیں فیملی کی پکچرز لگانے کی اجازت نہیں ہوتی، اور میں چونکہ سماجی اور سیاسی وہ ہوں، کام کاج کرتی ہوں، تو اس لیے میری پکچر آپ دیکھتے ہیں، یہ میرے کزن کی پکچر آپ کو نظر آ رہی تھی. میری ممانی بیٹھی ہیں، ان کے بچے اور اپنی فیملی. ہم جب بھی کہیں گاؤں جاتے ہیں تو تقریباً کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہم جائیں، کیونکہ اکٹھے ہو کے جائیں دور ہے نا، تو پھر باری باری گاڑی بھی بچے ڈرائیو کر لیتے ہیں، تھکاوٹ بھی نہیں ہوتی. تو اس طرح یہ جناب یہ گاؤں ہے میرا آبائی گاؤں، جہاں پہ بچپن میں ان جگہوں سے ایک گھر سے دوسرے گھر تک جو ہے نا بھاگم بھاگ چلے جاتے تھے. لیکن اب وہ وقت آ گیا کہ ہم نا یہاں پہ گاڑی میں ہی جاتے ہیں. ویسے پہلے تو پگڈنڈیاں ہوتی تھیں، اب ہر گھر میں جو ہے نا یہ کچی لنک جو ہے زمینوں میں سے ہر ایک نے نکال. یہ میری کزن کا گھر ہے، تو چونکہ جس وقت ہم جا رہے تھے تو اس وقت نا ہم نے بیل کی، فون کیا، تو وہ ایکچولی وضو کر رہی تھی نماز کے لیے نا، یہ ٹائم تھا ظہر کی نماز کا، تو انہوں نے اوپن نہیں کیا. تو میں نے کہا چلے ہم یہ پھر بعد میں نے یہ جب کلپ بنایا تو وہ گیٹ انہوں نے اوپن کیا تھا گاڑی کے لیے. تو یہ پھر میں جب اندر آئی تو میں نے کہا کہ میں یہاں بنا لیتی ہوں. زیادہ تر میں نے جو ہے نا وہ رشتہ داروں سے ملی ہوں، فوکس کیا. والدہ صاحبہ کی قبر مبارک پہ گئے. اصل میں رمضان شروع ہونے والا تھا، تو میں نے کہا کہ ہم جو ہے نا بہنیں بھی اور میری بیٹی بھی داماد بھی کہ ہم والدہ ماجدہ کی قبر پہ جو ہے نا حاضری کر کے آ جائیں. پھر پورا رمضان نہیں جا سکیں گے، تو اب نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوتی ہوں. تو اب دیں اجازت، اللہ حافظ.